بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ وآل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ ابھی جب میں سفر پہ گیا تھا کراچی، راستے میں جہاز پر میرے ساتھ ایک اسلام آباد کا آدمی تھا، تو اکثر اللہ جل جلالہ جب بلندی پہ جہاز ہوتا ہے اپنے سے مانگنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ آدمی اللہ سے مانگتا ہے تو ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ کی توفیق سے، اللہ کے دیے ہوئے ہاتھوں سے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگتا ہے، یہ اس کے دیے ہوئے ہیں۔ تو الحمدللہ آپ کے لیے بھی مانگ رہا تھا، او بھائی الحمدللہ۔ اللہ پاک جب مجھے مانگنے کی توفیق دیتے ہیں، اپنے لیے بھی مانگتا ہوں اور اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے متعلقین کے لیے، معاملین کے لیے، خادمین کے لیے، سامعین کے لیے، دوست و احباب کے لیے، جاننے پہچاننے والوں کے لیے، جو چلے گئے ہیں اللہ ان کے لیے بھی مانگنے کی بھی توفیق دیتے ہیں، جو دنیا میں ہیں ان کے لیے بھی مانگنے کی توفیق دیتے ہیں، اور اللہ پاک کافروں کے لیے بھی ہدایت مانگنے کی توفیق دیتے ہیں۔ یہ ہے اس کی توفیق سے، کمال نہیں ہے، یہ اس کی نعمت ہے۔ تو میں دعا مانگ رہا تھا، اس نے وہ عملہ پانی دینے کے لیے آیا تو بوتل لے کر رکھ دی، تو بعد میں نے کہا بھائی جزاکم اللہ، جزاک اللہ خیرہ، اللہ آپ کو بہتر بدلہ عطا فرمائے کہ آپ نے بھی خدمت کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، فرمایا جو لوگوں کا شکر گزار نہیں وہ اللہ کا شکر گزار نہیں۔ اگر کسی کو کسی کے ذریعے کوئی نعمت ملتی ہے، کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو اس کا شکریہ ادا کیا جائے، جزاک اللہ خیرہ، اس کا شکریہ ادا ہو۔ اور جو شکر کرنے والا ہے اس کے دو فائدے ہیں، جو نعمت اس کے پاس ہے اللہ پاک اس نعمت کو محفوظ کر دیتے ہیں، اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ پاک اس نعمت کو بڑھاتے ہیں۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، دو فائدے ہیں شکر کے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو یہ تلقین فرمائی ہے کہ اپنے سے اوپر والوں کو نہ دیکھو، اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو۔ اوپر والوں کو دیکھو گے تو نہ شکری پیدا ہوگی کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، نیچے والوں کو دیکھو گے تو اللہ کا شکر ادا کرو گے۔ جیسے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھ پر ایک وقت آیا کہ میرے پاؤں میں جوتا نہیں تھا، میں پریشان تھا کہ میرے پاس جوتا بھی نہیں ہے۔ شیخ سعدی صرف شاعر نہیں تھے بلکہ اللہ کے ولی تھے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس حال میں میں جا رہا تھا، ذہن میں یہ بات آ رہی تھی میرے پاس تو جوتے بھی نہیں ہیں، ایسا غریب ہو گیا، نادار ہوں ایسا۔ تو آگے دیکھا کہ ایک آدمی کے پاؤں ہی نہیں ہے، تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، مولا چلو جوتا نہیں ہے، پاؤں تو دیے ہیں نا۔
یہی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائی ہے کہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو گے تو شکر کرو گے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی دریا کے کنارے پہ زخمی پڑا ہوا ہے، بھیڑیے نے درندے نے ان کو زخمی کر دیا، تو وہ کہہ رہا ہے الحمدللہ الحمدللہ۔ تو کسی نے پوچھا کہ آپ زخمی ہیں اور پھر شکر کر رہے ہیں؟ فرمایا اس لیے شکر کر رہا ہوں کہ یہ مصیبت میرے بدن پر آئی ہے، میرے ایمان پر نہیں آئی، میرا ایمان محفوظ ہے۔ ایمان قیمتی دولت ہے۔ ہمارے ایک بزرگ ہیں حضرت مولانا ذوالفقار احمد نقشبندی صاحب دامت برکاتہ، وہ روس کی ریاستوں میں گئے تو وہاں ایک آدمی کہنے لگا لڑکا ہمارے یہاں تشریف لے چلیں، ہمارے گھر میں تھوڑا سا چلیں آپ۔ خدمت کا جذبہ تھا، انہوں نے کہا کہ بھئی ٹائم نہیں ہے، جو میزبان ہے اس کے پاس جانا ہے، معذرت کی۔ تو ساتھ ایک آدمی تو اس نے کہا کہ اگر آپ کو پتہ چل جائے نا اس لڑکے کا تو آپ ان کے ساتھ چلیں گے۔ کہا بھئی ٹھیک ہے میں چلتا ہوں۔ کیا بات ہے؟ کہا کہ ان کی جو دادی ہے، جب روس کا دور تھا اس کی حکومت تھی اور اذان پہ پابندی تھی، قرآن پاک پڑھنے پر پابندی تھی، نماز کو نہیں پڑھ رہا تھا، تو ان کی دادی گھروں میں جا کر کہتی تھی ایمان کو بچانا، عورتوں کو تبلیغ کرتی تھی، دعوت دیتی تھی اپنے ایمان کی حفاظت کرنا۔ تو وہ ابھی جو ہے بیمار ہے، زیادہ بڑھاپے میں ہے۔ کہا کہ پھر تو میں ان کے پاس جاؤں گا، دعا کراؤں گا۔ تو کہتے میں ان کے پاس گیا تو وہ چارپائی پہ تھے، سارے وہ پوتے پوتیاں ان کی خدمت کر رہے تھے۔ تو میں نے کہا کہ مائی صاحبہ کو کہو ہمارے لیے دعا کر دیں۔ تو مائی صاحبہ نے ہاتھ اٹھائے، اپنی زبان میں کچھ کہا۔ تو میں نے پوچھا ان کے پوتوں سے، جو وہ ترجمان تھا، کہ انہوں نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا ہے اللہ آپ کے ایمان کو سلامت رکھے۔ یہ دعا دی ہے۔ تو ایمان کا سلامت رہنا، ایمان والا رہنا، یہ بھی اللہ کا شکر ہے۔ ہائے اللہ معاف کرے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ پاک سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ایمان والوں کو استقامت نصیب فرمائے، جن کے پاس ایمان نہیں ہے اللہ ان کو ایمان کی دولت نصیب کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا کہ صبح آدمی ایمان والا ہوگا، شام کو بے ایمان ہوگا، شام کو ایمان والا، صبح کو بے ایمان۔ اس طرح متزلزل ایمان ہوگا، فتنے کا دور ہوگا۔ تو بغیر ایمان کے کوئی دنیا سے چلا گیا ہمیشہ کے لیے ناکام ہو گیا۔ تو اس ایمان پر، دین اسلام پر بھی اللہ کا شکر ادا کیا جائے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، جن لوگوں کے ذریعے فائدے پہنچتے ہیں، چاہے وہ والدین ہیں یا اولاد ہے یا ہمسایہ ہے یا دوست ہے، ان کا شکریہ ادا ہو، ان کے لیے دعائیں ہوں۔ اس میں ہمارا بھی فائدہ ہے، ان کا بھی فائدہ ہے۔ جب یہ ایسا کریں گے تو اللہ پاک ہماری نعمتوں کو محفوظ کریں گے اور نعمتوں کو بڑھائیں گے۔ تو میں نے اس ساتھی کو ایک یہ بھی تلقین کی، بھئی آج امت 2 کام کر لے تو مجھے امید ہے کہ امن آ جائے۔ ایک یہ کہ اللہ کا شکر ادا کرے، دوسرا یہ کہ گناہوں پہ استغفار کرے کہ اللہ معاف فرما دے۔ اس میں بھی بہت سارے فائدے ہیں استغفار کرنے میں۔
تو اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ مولا کریم ہم سب پر رحم فرما، ہمارے آل و عیال پر رحم فرما، ہمارے رشتہ داروں پر رحم فرما، جتنے ہمارے متعلقین ہیں، مامنین ہیں، محبین ہیں، خادمین ہیں، سامعین ہیں، دوست و احباب ہیں، جاننے پہچاننے والے ہیں، میرے مولا سب پر رحم فرما، سب کے آل و عیال پر رحم فرما، پوری امت مسلمہ پہ رحم فرما، پوری دنیا کے کافروں کو ایمان کی دولت نصیب فرما، ہدایت نصیب فرما۔ میرے مولا کریم جو پروگرام ہو رہا ہے اپنی بارگاہ میں اس کو قبول فرما اور اس کو مقبول فرما۔ اے اللہ جل جلالہ، لوگوں کو اس میں شریک ہونے کی توفیق عطا فرما، شریک ہونے والوں کے لیے آسانیاں فرما، اور خصوصاً علماء کے لیے خصوصی آسانیاں فرما۔ جو اس کی ضروریات ہیں اے اللہ کشادگی کے ساتھ پورا فرما، جو انتظامات ہیں بہتر سے بہتر بنا دے۔ میرے مولا کریم جتنے بھی اس پروگرام کے شرکاء ہیں، شرکاء ہوں گے، اے اللہ ہمارے سمیت سب کی حفاظت فرما، ہر قسم کے دشمن سے، ہر قسم کے شر سے، فساد سے، وبا سے حفاظت فرما۔ مولا کریم جتنے بھی لوگ اس میں شریک ہوں ہمارے سمیت کسی کو بھی محروم نہ فرمانا، سب کو اپنی نوازشات سے نوازنا۔ میرے مولا کریم اس پروگرام کو پوری دنیا کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وعلی بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔ جزاکم